السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہم نے بارہا سنی ہے، کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور جس کے ایک ہی یا دو دن ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا جو مقصد بیان فرمایا ہے تاکہ ہم تقوی والے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا جو مفہوم ہے اسلام کے اندر بہت ہی واسٹ ہے، بہت ہی وسیع ہے، جس کو کم لفظوں کے اندر بیان کرنا مشکل ہے، اور یہ ایک بندے کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اگر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اگلی حدیث کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، ہمارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، ہماری ساخت کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہماری باڈی کیسی ہے، ہم کیسے ہیں۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے، ہمارے جسموں پر ہونا چاہیے، ہماری روح پر ہونا چاہیے۔ یہ ایک انقلابی مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 5 قیمتی تاثراتوں سے بھر دیا ہے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنی لمبی مدت کے لیے جینے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیے جانے کے باوجود بھی کہ وہ رات کب ہے، اللہ رب العالمین نے وہ معلومات بھلا دی، شب قدر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بینیفٹ ہے، تو تم کو چاہیے کہ تم 5 راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ حالانکہ روایت کی بنا پر، دوسری روایت کی بنا پر 27 کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ رات جو ہوتی ہے شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے، صرف ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو جنونی کیفیت میں دیوانہ وار ہو کر راتوں میں جاگ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ تو ایام گزر چکے، جسے یہ حاصل ہوا، جو اس سے محروم ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسی محرومی سے محفوظ رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتوں کے اندر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو 10 راتوں میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس طرح جاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص رات کون سی ہے سال بھر میں کہ شب قدر آنے والی ہے، تو اس کے لیے میں پورے سال کی راتوں کو جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا۔ مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، ورنہ اگر ہماری زندگی میں یوں ہی وقت گزرتے ہوئے انداز میں یہ روزہ بھی گزر گیا، اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو میری پرہیزگاری کو اپناتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور آخرت کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم بھکاری ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا جہاں ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر فرمایا کہ کن لوگوں سے اللہ رب العالمین نیکیوں قبول کرتا ہے۔ جب قابل اور حابیل کا مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ذکر فرمایا کہ انما یتقبل من المتقین، اللہ رب العالمین نے جو ان کی طرف سے نذرانہ کو قبول کیا تھا، عبادت کو جو قبول کیا تھا، اللہ رب العالمین نے شرط لگائی تھی کہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ تو قرآن کی ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہم عید الاضحیٰ کے ایام سے مستفید ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین تک گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اللہ رب العالمین کی وہ پرہیزگاری جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ اسلامی انقلاب اور وہ دوسروں کے بارے میں فکر، دوسروں کے بارے میں چنتا، دوسروں کے بارے میں بھلائی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال اور دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر جو پیدا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین
کو خوش کرنے کے لیے ہم کو وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے احکام کو فالو نہیں کرتا, تو اس کو بھوکا رہنا حاصل ہوتا ہے. وہ صرف رات جاگ رہا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پا رہا ہے, وہ کھانا چھوڑا ہوا ہے اس نے, وہ اس کے اوپر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندے کے اوپر وقار, سکون, اطمینان ظاہر ہونا چاہیے روزے کی حالت میں. ولا تجعل صوم یومک ولا وصوم فطرک لیس سوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں نہیں ہو, تو وہ دونوں دن تمہارا سیم نہیں ہونا چاہیے. تمہارے روزے کی کنڈیشن جو ہے تمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین ان 30 دنوں کے ذریعے سے ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے, اب اپنا پرہیزگار بندہ بنانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallah, thank you so much, Abdul Jalil sir.